السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ما الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ حدیث جبریل پر ہمارا پورا پروگرام بیسڈ ہے، اور اجمالی طور پہ بھی بہت جامع انداز میں گفتگو ہو چکی ہے۔ کل حدیث جبریل کا وہ حصہ جو الاسلام کے تعلق سے ہے، اس پر چند باتیں ہم عرض کریں گے، اور اس کے بعد اجتہاد پر چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ الایمان، الاسلام، الاحسان، جو تین پہلو ہیں حدیث جبریل کے، تو الاسلام والے پہلو پہ ہمیں بات کرنا ہے، اور چونکہ اسی پہلو سے الاسلام والا جو پہلو ہے، اسی پہلو پہ جو علم آگے بڑھا، آگے چل کے باضابطہ جو ایک فن کے طور پہ، ایک علم کے طور پہ جو چیز سامنے آئی، اس کو الفقہ کہتے ہیں۔ فقہ کہتے ہیں نا، علم فقہ۔ اور فقہ کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اجتہاد ہے۔ فقہ کی بیس ہے اجتہاد۔ اجتہاد کے ذریعہ ہی ہم فقہ کا پورا معاملہ طے کرتے ہیں، اور یہ ہے کیا کہ کتاب و سنت سے ہم احکام کیسے نکالیں۔ تو یہ جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، جو بنیادی ہیں، شہادہ ہے، نماز ہے، روزہ اور حج و زکوٰۃ ہے۔ حدیث جبریل کے علاوہ ایک دوسری بھی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس والی، تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم اور ولایہ۔ یہ الکافی کی حدیث ہے، اور الکافی جو ہے اہل تشیع کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ حدیث ہے وہ اس طور پہ آئی ہے: بنی الاسلام علی خمس، الشہادہ والصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم۔ ہمارے یہاں بھی اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ شہادہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی ہے، اللہ و رسول پر ایمان کا اقرار ہے، اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں مل کے 5 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اہل تشیع کے یہاں، ان کے یہاں یہ مشہور روایت ہے، اس میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ الصلاۃ، تو شہادہ کا اس میں ذکر نہیں ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں شہادہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ایمان لے آئے تو اللہ و رسول کو تو ہم نے مان ہی لیا، وہ تو ہے، تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور عمل میں ہمارا 5 ارکان ہیں۔ وہ کہتے ہیں شہادہ جو ہے اللہ و رسول کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ کو آخری رسول ماننا، یہ تو شہادہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، ایمان میں شامل ہو گیا۔ عمل میں 5 چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، صوم۔ تو 4 چیزیں تو ہم بھی مانتے ہیں، ایک 5ویں چیز کا وہ اضافہ کرتے ہیں، الولایہ کا۔ اور الولایہ سے مطلب ہے کہ وہی ولایت علی بلا فصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ چونکہ اہل سنت کے نزدیک اہل تشیع کی یہ کتابیں سند کے اعتبار سے معتبر اور مضبوط نہیں ہیں، اس لیے ہماری بنیاد اس پہ نہیں ہے، اہل سنت اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے قبول بھی کریں تو بھی اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، چونکہ جو الفاظ ہیں اس میں صرف الولایہ کو ماننا ہے، بلا فصل اس میں بھی نہیں ہے۔ پرابلم تو ہمیں پیدا ہوتی ہے بلا فصل پر، اور الولایہ تک کی بات تو خاص طور پہ اہل سنت میں جو اہل تصوف ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ ولایت علی حاصل ہے۔ طاہر القادری صاحب کی پوری کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، علی کی ولایت کا جو بھی منکر ہے اس پہ ننگی تلوار۔ تو علی کی ولایت کو تو ماننا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم تو وہاں پیدا ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پہ آپ تینوں خلیفہ کے خلاف جائیں۔ تو بہرحال ان کے یہاں اہل تشیع کے یہاں یہ روایت ہے، اور اس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے ایک نیا فریم ورک تیار کیا، جو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے عام فریم ورک کے خلاف ہے۔ وہ شہادہ، دا ٹیسٹیمونی آف توحید، توحید کی گواہی۔
اور این رسالہ، اس میں رسالہ بھی انسٹوڈ ہے، توحید اور رسالہ کی گواہی۔ اللہ ایک ہے اور محمد ابن عبداللہ یہ رسول اللہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اللہ کی وحدانیت اور توحید کی گواہی، یہ پہلی بنیاد ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کے۔ آپ کے دل میں خدا پہ بہت یقین ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ یقین ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم آپ کو مسلم نہیں مانیں گے۔ ہم مسلم کب مانیں گے؟ جب آپ اس بات کا اعلان کریں ہمارے سامنے، یعنی پبلک کے سامنے کھل کر کے اس بات کی شہادت دیں، گواہی دیں، اور آپ اس بات کا اعلان کریں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور رسول اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں۔ جب تک آپ نے اقرار نہیں کیا تو آپ کے دل میں کیا ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ دل میں ہونے سے وہ آخرت کا معاملہ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں جو احکام جاری ہوں گے، دنیا میں کسی کے اسلام کا ثبوت ہوگا، وہ کس سے ہوگا؟ شہادہ سے۔ اور یہ ارکان اسلام جو ہے، اسلام کے جو 5 پلرز جو ہیں، اس میں شہادہ نمبر 1 پہ ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر۔ اللہ کو ایک ماننا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ دین کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ اور ان دونوں بنیادوں میں بھی فرسٹ بنیاد اللہ کی توحید ہے نا۔ ہمیں کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بیس شروعات ہمیں اللہ کی توحید ہے، اس کے بعد رسالہ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں دوسری تیسری چوتھی پلر پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ پھر جو دوسرے پلر پہ آتے ہیں، نماز۔ نماز ایک ایسا پلر ہے جو یہ سب کے لیے، ہر مسلمان یعنی جو بھی بالغ ہو گیا ہے سب کے لیے ہے، یہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، جیسا بھی ہو، سب کے لیے ہے۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں جو دعویٰ کا جو پروسیس ہے، دعوت جو دینی ہے لوگوں کو، تو دعوت کے پروسیس میں اسی تدریج کا، اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز کو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے ہمیں جو اگر دعوت دینی ہے کسی کو حق کی طرف، تو سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت دیں گے، اس کے بعد رسالہ کی طرف آئیں گے، اس کے بعد دیگر احکام کی طرف آئیں گے۔ اور یہ باضابطہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ کو جب یمن کا گورنر بنایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے کہا کہ اے معاذ، میں تمہیں اہل کتاب کے علاقے میں بھیج رہا ہوں، ایک ایسی قوم پہ بھیج رہا ہوں، کہ پاس بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہیں، جو کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں۔ ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا۔ جب توحید کو مان لیں گے تب رسالت کو، تب جو ہے نماز کی دعوت دینا، نماز کو جب مان لیں گے تب انہیں زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ابھی ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہمارے جو رسم و روایات، ہماری جو ریتی اور ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے، ہم نے جو اپنے خاندانی علاقائی طور پہ بنا لیا ہے، ہم جو مسلمان ہیں، ہم اپنے طریقے اور رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن دعوتی سطح پہ جب بات آتی ہے، غیر مسلم کی بات آتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آج وہ اسلام لائے، آج وہ اپنے خاندان سے الگ ہو جائے، آج اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جائے۔ اور یہ اتنا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے، اتنا ڈیفیکلٹ عمل ہے یہ، کہ ظاہر سی بات یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے دعوت کا ہمارا عمل سست ہے، چونکہ ہم یہ ہیں کہ جو قانون شریعہ چونکہ مکمل ہو چکی ہے، سارے قانون بن چکے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا مرحلہ رکھا تھا، اس وقت سارے قانون بنے نہیں تھے، قانون ایک ایک کر کے بعد میں بنتے گئے۔ اب تو سارے قانون بن گئے ہیں، تو اب ہمارے علماء کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جب سارے قانون بن چکے تو سارے قانون ایک مجلس میں اس کو ہمیں بیٹھا دینا ہے، اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مانو۔ لیکن اس سے جو ہے دین کی دعوت میں بڑی پرابلم پیدا ہو رہی ہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اس لیے اگرچہ سارے قانون مرتب ہو چکے ہیں، اگرچہ سارے قانون بن چکے ہیں، لیکن دعویٰ کے مرحلے میں ہمیں اسی تدریج اور اسی پروسیس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد after the testimony of Islam, as long as one does not openly deny any definite teaching of Islam, he will remain a Muslim۔ یہ پوائنٹ اس پہ ہم لوگوں نے کافی بات کی کہ دین کی بنیاد کو جس نے مان لیا، دین کی بنیادوں کو ماننے کے بعد جب تک وہ کھلا اوپنلی ڈینائی نہیں کرتا ہے،
جب تک وہ مسلم ہے. آپ یہ نہیں کہتے ارے یار بہت زیادہ وہ دینی رجحان اس میں نہیں پایا جاتا ہے, ارے میں تو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہو, نماز کے لیے کہو تو ہمیں ایسے ٹہلا دیتا ہے, اس کے دل میں ایمان نام کی چیز نہیں ہے. ہمیں دلوں میں ایمان ناپنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, دلوں میں کیا ہے ناپنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ یہ پرابلم ہمارے ساتھ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں, تھوڑی دینداری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جب 2-4 دن ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد فوراً یہ لگتا ہے کہ یار پوری سوسائٹی ہماری کافر ہو چکی ہے نا, ہمارا فلاں دوست اس میں رجحان نہیں ہے, دین کی بات بتاؤ تو سنتا نہیں ہے. جب دین کی بات سنتا نہیں تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے وہ؟ یہ سب سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے آپ کے سامنے اللہ و رسول کی گواہی دے دی ہے, وہ مسلمان ہے. جب تک کھل کر کے وہ نماز کا انکار نہ کرے, روزے کا انکار نہ کرے, حج و زکوٰۃ کا انکار نہ کرے, جب تک جو ہے وہ اس کو آپ مسلمان ہی ماننا ہے. یہ بات آج, حالانکہ یہ بات کوئی ایسی چیز بتانے کی نہیں ہے, لیکن آج بتانے کی چیز ہو گئی ہے. آج بہت جلد ہم لوگوں کی دلوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ اس تو لگتا ہے نا, محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کیسے آپ محسوس کرنے والے ہوتے ہیں؟ آپ کون ہیں محسوس کرنے والے؟ آپ مت محسوس کیجئے. یہ کام دلوں کا راز جاننے والا علیم بذات الصدور اللہ ہے. جب اللہ ہے تو یہ کام اللہ کو کرنے دیجیے, اللہ کا کام اپنے اوپر مت لیجیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم نہیں بھی ہے, جو بات صبح میں ہم لوگ کر رہے تھے, جو انسان مسلم نہیں بھی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے, اور اس کو بھائی کہنے میں وطنی بھائی, انسانی بھائی, ملکی بھائی, اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جوڑ کر کے خاندانی بھائی, اس کے بھائی ہونے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح وہ اشرف المخلوقات ہے, ساری پورے یونیورس میں سب سے بیسٹ ہے وہ. ٹھیک ہے اسلام کے لیول پہ نہیں آیا ہے, یہ اسلامک برادرہڈ اس سے قائم نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اشرف ہے, وہ سارے مخلوقات سے بہتر وہ ہے دوسری کے بنسبت. تو یہ ریلیشن آج کی ڈیٹ میں خاص طور پہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے تعلق سے ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں بھائی اپنے سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلام نہیں لایا تو کیسے ہمارا بھائی ہو سکتا ہے؟ نہیں, بھائی ہے, ایک لیول ہے جو ہمارے ساتھ جو ہے بھائی چارے کا اس کے ساتھ قائم ہے, اور ہمیں اس کو بھائی کہنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اہل مدینہ کے ساتھ, جو میثاق کے نام سے مشہور ہے معاہدہ, تو اس پہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ان الیہود مع المسلمین ملت واحدہ. حضور نے تو ملت کہا ان کو, کہ یہ یہود اور مسلمان اس وقت ون نیشن ہیں, ملت واحدہ ون نیشن ہے. تو نیشنلٹی کی تھیوری جو ہے اس کی بنیاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا کہ نیشنلٹی کے لیے مذہب کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے, مختلف مذاہب کے لوگ بھی مل کر ان کی ایک نیشنل آئیڈینٹی جو ہے ان کی ہو سکتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس بات کو مان لیا کہ ملت ہے, گویا کہ ملکی بھائی ہیں, علاقائی بھائی ہیں, لہٰذا ہمیں بھی ان کو بھائی ماننے میں ذرا برابر شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شہادہ کی جو بات ہے, اللہ و رسول کے, اللہ کے ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی جو گواہی ہے, اس گواہی کے بعد آدمی مسلم تو ہو جاتا ہے, لیکن یہ الگ بات ہے کہ مسلم کے لیولز ہیں بہت, ہے نا. یہ نہیں کہ مسلم ہو گیا تو سارے مسلم برابر ہیں. ایز اے مسلم تو سب برابر ہیں. ایز اے مسلم جو ہے, جیسے ایز اے ہیومن بینگ سارے انسان, وہ مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں. تو سارے انسان برابر ہیں ہیومنٹی لیول پہ. اسی طرح اسلام کے اعلان کرنے کے بعد سارے مسلم برابر ہیں ایز اے مسلم, مسلم ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں, لیکن مسلم کے درجے کے اعتبار سے وہ سب برابر نہیں ہیں. جب تک سارے احکام پہ عمل نہ کریں تب تک ان کا درجہ آگے نہیں بڑھے گا, اور سارے یہ ارکان پہ عمل کرنے کے بعد جب تک ان کے معاملات اچھے نہ ہوں, جب تک ان کا معاملہ اچھا نہیں, جب تک ان کا درجہ اپ گریڈ نہیں ہوگا. اب 5 وقت کی نماز کی بہت سختی سے پابند ہے, نماز روزہ چھوٹ نہیں رہا ہے, زکوٰۃ چھوٹ نہیں رہی ہے, بالکل پابندی سے 2.5% کی بجائے 3% آپ ادا کر رہے ہیں, لیکن معاملات آپ کے اچھے نہیں ہیں, لوگوں سے لین دین جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے, آپ کا جو ورکر ہے اس کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا نہیں ہے, آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں. تو یہ جتنے معاملات اور عبادات جتنے آپ کے اچھے ہوتے جائیں گے, آپ کے مسلم ہونے کا لیول جو آپ کا اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح نماز کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نماز پرفارم کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ دلی کیفیت, ایمانی کیفیت آپ کی جتنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی نماز آپ کی اعلیٰ ہوتی جائے گی, اور آپ اپ گریڈ آپ ہوتے چلے جائیں گے.
تو درجات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہماری یہ بلڈنگ 70 اس کی فلورز ہوں، تو کوئی کسی بھی فلور میں ہو تو وہ گویا کہ اس بلڈنگ کے اندر ہے، ہم یہاں بھی ہیں تو بھی اس بلڈنگ کے اندر ہے، اور 72 والا جو ہوگا تو وہ بھی جو ہے اس میں بھی اگر کوئی ہے نا 72ویں منزل پہ اگر ہے تو وہ بھی اس بلڈنگ میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو 72ویں منزل پہ ہوگا وہ سب سے اوپر والے لیول پہ ہوگا۔ تو چاہے 72 پہ ہو کہ فرسٹ پہ ہو، سب کیا ہے اس بلڈنگ کے اندر ہے، درجے ان کے الگ ہو گئے۔ جب تک اس سے بھی باہر نہ چلا جائے، جب کھل کر کے اس سے باہر نکل جائے گا تو اس کو کہیں گے کافر، ادروائز اس کے اندر ہے تو مسلم ہے وہ۔ تو یہ ہے کہ اپ گریڈیشن اس میں ہوتا رہتا ہے، درجات اس میں ہیں۔ لاسٹ جو پوائنٹ ہے کہ انٹلیکچول لیول پہ فیتھ اور ہیومینٹی یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ہمارا نسل ہے، خاندان ہے، علاقہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سارے رشتوں سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ انسانیت اور دین ہے نا، انسانیت اور دین یہ سارے رشتوں سے بڑا رشتہ ہے، اور اس رشتے کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا، ریسپیکٹفل بنایا۔ تو جب اللہ نے انسان کو ریسپیکٹفل بنایا، مکرم بنایا، تو انسانیت کا احترام ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جب اس کے اندر انسانیت کے بعد ایک بھائی چارے کا اگر دوسرا لیول لگ گیا، اسلام کا بھی لیول لگ گیا، تب تو ایک اور اخوت کا ایک رشتہ بڑھ گیا۔ ہمیں اس مسلم کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ہرٹ پہنچانا بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ آپ کے طریقہ کو نہیں مانتا ہے، یعنی طریقت کو نہیں مانتا ہے، آپ کے شیخ کو نہیں مانتا ہے، یا کلی طور پہ طریقت اور تصوف کو نہیں مانتا ہے، یا اس کا سیکٹ الگ ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نفرت کریں، اس نفرت کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا کام لوگوں سے نفرت کرنا نہیں ہے، لوگ ہماری نفرت کے مستحق نہیں ہیں، لوگ ہماری محبت اور دعوت کے مستحق ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ محبت کے ساتھ اپنی بات پہنچائیں۔ اگر ہمیں کوئی لگتا ہے ایسا کہ ہمارا ایک بھائی ہے اور دین کے کسی ایک ایسا درجہ ہے، ایک ایسا لیول ہے، اس لیول تک اس کو پہنچنا چاہیے، اس سے گرا ہوا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ صوفیزم جو ہے یہ ہیومینٹی کے لیے اور اسپریچولیٹی کے لیے بہت ایک اہم ذریعہ ہے، اہم ٹول ہے، اور اگر ساری چیزوں کے ساتھ صوفیزم میں بھی آ جائے ہو تو اس کی روحانیت بڑھ جائے گی، اس کے اندر جو ہے ایک دل میں پیس اور شانتی پیدا ہو جائے گی، خدا کا ایک احساس گہرا ہو جائے گا۔ ہمیں یہ لگتا ہے اور وہ نہیں مانتا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس کو محبت کے ساتھ اس کی طرف لے کے آئیں۔ ٹھیک ہے، اسلام کو مانتا ہے، اب اسلام کے ساتھ جو ہے احسان کی طرف بھی آئے۔ تو جو لوگ بھی ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں کسی بھی لیول پہ جو لوگ ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ ہماری نفرت کے مستحق نہیں ہیں، وہ ہماری محبت اور توجہ کے مستحق ہیں، کہ وہ تو اور زیادہ ان سے ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ ہم ان کو سمجھائیں، اپنی بات تک پہنچائیں۔ نماز، سیکنڈ پلر آف اسلام۔ نماز کا پرپز کیا ہے؟ ٹو ٹرین دا مین ان ڈیووشن اینڈ ہیومینٹی، انسانیت کی تربیت اور روحانیت کی تربیت۔ نماز ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو نماز کا حکم ہے اس کو پڑھنا ہے۔ اچھا، بعض نوجوان، ہمارے بعض دوست بھی کہتے ہیں جو نماز کے عادی نہیں ہیں کہ یار نماز میں مزہ ہمیں تو ملتا نہیں، تو نماز پڑھ کے کیا ہوگا؟ دیکھیے، مزہ ملنا نہ ملنا ہی تو دوسرا اسٹیپ ہے، یہ آرڈر ہے کہ ہمیں پڑھنا ہے، تو کم سے کم مزہ ملے کہ بغیر مزہ ملے آپ کو پڑھنا ہے، پہلے تو یہ ٹھاننا ہے۔ چونکہ جب پڑھیں گے اور مزہ نہیں ملے گا اور پھر کوشش کرتے رہیں گے تو بھی مزہ ملے گا۔ مزہ تک پہنچنے کے لیے بے مزہ والی نماز کو آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا، پہلے دن سے وہ لطف نہیں مل سکتا، پہلے دن سے مزہ نہیں مل سکتا۔ تو اس طرح کی جو بات کرتے ہیں ہمارے نوجوان، وہ دراصل اپنی نماز سے چھٹی لینے کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ تلاش کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو نماز تو ہونی چاہیے جس میں اطمینان ہو، سکون ہو، کیفیت ہو۔ یہ کیفیت نہیں تو ہم نماز کیوں پڑھیں؟ یہ نماز سے چھٹی لینے کا خوبصورت بہانہ ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کو آپ کو پڑھنا ہے، چاہے آپ کو لطف ملے نہ ملے، آپ کو پڑھنا ہے۔ لطف نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہمارا دل حاضر ہو۔ دل غائب ہو رہا ہے تو آپ اس کو لانے کی کوشش کرتے رہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ظاہر ہے نماز کا جس کو ہمیں پرفارم کرنا ہے، لیکن نماز کے ساتھ ہمارا باطن، نماز کا باطن یہ ہے کہ دل احساس الہی سے آباد ہو جائے، سرشار ہو جائے، ہے نا۔ جیسے
ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ہمیں پڑھنا چاہیے، چونکہ کھانا کھلانے والا اللہ ہے تو ہم اس کا نام لیں گے تو اس کا ایک شکر ہو جائے گا، تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ایک تو اچھی بات ہے یہ، تو بسم اللہ پڑھنا سنت تھی تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن بسم اللہ کی اصل لذت یہ ہے کہ ہم ہر لقمے پہ ہر وقت اللہ کی اس نعمت کے احساس سے سرشار رہیں، ہے نا. پورے کھانے کے دوران یا اس کے بعد، تو خاص طور پہ کھانے کے دوران یہ جو نعمت ملی ہے تو یہ منعم اللہ تعالیٰ ہے، اس کی طرف سے آیا ہے. الفاظ زبان سے بولیں نہ بولیں، یہ احساس آپ کا گہرا ہو کہ خدا نے ہمیں کھلایا، بہت اچھا کھلایا، تو یہ شکر ہے اس کا کہ اس نعمت کا انتظام کیا اس نے، اور اس کا انتظام کرنے کے بعد ہماری صحت ایسی رکھی ہے، زبان کی جسم کی ایسی صحت رکھی ہے کہ اس کو ہم کھا بھی رہے ہیں. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں پوری ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. کچھ لوگ تو ہیں جن کے پاس نعمت ہی نہیں ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس ساری نعمتیں ہیں وہ کھا نہیں سکتے، کچھ لوگ ہیں کھا بھی رہے ہیں ان کی زبان کے ٹیسٹ غائب ہے، ان کو کچھ مزہ مل نہیں رہا ہے. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ مزے سے کھا تو رہے ہیں لیکن جسم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن آپ کھا رہے ہیں، آپ کی صحت بھی اچھی ہو رہی ہے. تو اتنی ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا احساس، تو یہ بسم اللہ کی معنویت ہے. اسی طرح نماز کی معنویت یہ ہے کہ گویا کہ جس کو الاحسان کے ضمن میں فرمایا گیا ہے، جس پہ حضرت نے کل بات کی اور آج پھر بات کریں گے، کہ اس بات کا احساس گہرا سے گہرا ہو کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہیں، کوئی ایسی ویسی جگہ پہ نہیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے تو صرف کہنے کو مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، گویا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اور جو ہمارا مائنڈ ادھر ادھر جو جا رہا ہے اس کو کوشش کریں کہ لے کے آئیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ تو حاضر نہیں رہتا ہے، تو پھر کتنوں ہم کوشش کرتے ہیں پھر بھی مائنڈ حاضر نہیں رہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو جواب یہ ہے کہ ہمارا کام، ہمارا مشن اور ہماری کامیابی اس کوشش ہی میں ہے. اسی کوشش میں ہی ہماری کامیابی ہے کہ چونکہ ہم انسان ہیں نا، وہ ہماری کمزوریاں تو ہیں. ہم فرشتوں والی کیفیت نہیں ہوتی کہ فرشتوں کو جس کو جو آرڈر دے دیا گیا وہ کر رہے ہیں، چونکہ وہ اس کے ادر سائڈ میں وہ جا ہی نہیں سکتے. ہم انسان ہیں. ہمارا کمال یہی ہے کہ یہ گھوڑا گیا اس کو پھر باندھیے، پھر باندھیے، پھر باندھیے، اس کو باندھتے رہیے، باندھنے کی کوشش کرتے رہیے، گویا کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں. اسی طرح نماز کا جو پرپز ہے، جو میں نے کل کہا پوری دین کا جو پرپز ہے، یہ ہے پیورٹی، اپنے آپ کو پیور کرنا، تطہیر، پاک کرنا. تو یہ پاکی بنیاد ہے دین کی، ہے نا. تو اسی لیے نماز سے پہلے ہم ہاتھ صاف کرتے ہیں، منہ صاف کرتے ہیں، پیر صاف کرتے ہیں، اوپر صاف ہو گیا، گندگی صاف ہو گئی تو گویا کہ ظاہر ہمارا صاف ہو گیا. پاک صاف جگہ استعمال کرتے ہیں، صاف مصلی استعمال کرتے ہیں، صاف جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کے ذریعہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ظاہری طور پہ پاکی کے ماحول میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ نماز کا ظاہر ہے. باطن یہ ہے کہ اندرون میں بھی ہمارا پاکی چلا جائے. اندرون میں بھی جتنی گندگیاں ہیں، وہ شرک کی گندگی ہو، کفر کی گندگی ہو، حسد کی گندگی ہو، کینہ کی گندگی ہو، لوگوں سے جتنی نفرت کی، عداوت کی، بغض کی، حسد کی جتنی گندگیاں ہیں، یہ گندگیاں پاک ہوں. اور یہ گندگیاں پاک کیسے ہوں گی؟ اللہ کے ذکر سے ہوں گی، اللہ کی یاد سے ہوں گی، اللہ کی عبادی سے ہوں گی. تو ہمارے بہت سارے نمازی حضرات ہوتے ہیں جن کا بھائی ان سے بڑا شاکی ہوتا ہے. نماز دو بھائی ہیں، ایک پکا بے نمازی، ایک پکا نمازی. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے وہ نمازی سے شاکی ہوتا ہے کہ نماز جتنی پابندی سے نماز پڑھتا ہے اتنی ہی پابندی سے حق بھی مارتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں، نمازی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھا داڑھی کے مقصد سے غائب ہے، تبھی یہ بات آ رہی ہے. نماز کی پابندی کر لی لیکن اندر سے وہ نماز کے مقصد سے غائب ہے، اس لیے پابندی، یہ سب باتیں آ رہی ہیں. تو اس لیے جو تطہیر ہے، جب تک ہمارا دل پاک نہ ہو جب تک ہم پورے طور پہ نماز نہیں ہو سکتے. اسی طرح نماز کی طرح زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، اس کا بھی مقصد جو ہے پاکی ہے، مال کی پاکی. اور مال کی پاکی کے ساتھ روح کی پاکی، ہے نا. مال کی محبت سے دل کو کچھ آزاد کرنا، مال کی محبت سے دل کو کچھ آزاد کرنا. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم سے کم دل ہمارا پاک ہوتا ہے، کہ یعنی مال کی محبت تو ٹھیک ہے لیکن مال کی ہوس سے ہم پاک ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہم نے مال کمایا تو اس میں ہمارا بھی حق ہے، دوسروں کا بھی حق ہے. تو دوسروں کو جو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو بہرحال دل پہ بہت ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے. اور جیسے ہم 100 روپے والے لوگ جو ہیں، 100 روپے والے جو 2.5 روپے دیتے ہیں ان کو زیادہ ٹھیس نہیں پہنچتی ہے. 1,00,000 روپے والے 2,500 روپے دیتے ہیں تو ان کو بھی زیادہ ٹھیس نہیں پہنچتی ہے.
करोड़पति बनने के बाद जब 2.5 लाख देना पड़ता है, अरबपति बनने के बाद 2.5 करोड़ जब देना पड़ता है, अब ठेस ज़्यादा पहुंचती है। इस लेवल पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, ख्वाजा साहब की देख चढ़ा देते हैं। अब अरबपति है, 2.5 करोड़ उसको देना है, अब 2.5 करोड़ देने के बजाय 100 देख चढ़ा दिया ख्वाजा साहब की, और हम तो इतना बड़ा खैरात ज़कात करने वाले हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप बहुत बड़े चैरिटी करने वाले हैं। दरअसल माल को की मोहब्बत आप में ऐसी जागुज़ी है, ऐसी जमी हुई है कि जो फ़र्ज़ वाला हिस्सा है 2.5%, इससे भी भाग रहे हैं। तो फ़र्ज़ वाले लेवल से तो अपने आप को पाक करना चाहिए। इसके बाद भी फ़र्ज़ को पूरा करने के बाद, फ़र्ज़ तो ये ड्यूटी है, ड्यूटी पे शामिल है, ये एहसान नहीं है। एहसान का लेवल इससे आगे बढ़ता है कि फ़र्ज़ के बाद भी हम आगे लोगों की, ज़रूरतमंदों की, ख़ानदान में, मुआशरे में, समाज में जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत पूरी करें 2.5% के ऊपर भी। और हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग जिन पे मान लीजिए ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं है, वो सिर्फ खाए जा रहे हैं, बोले हम पे ज़कात थोड़ी फ़र्ज़ है, हम पे खर्च थोड़ी कर रहा है। नहीं, आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, जिन लोगों पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है वो ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन जितना है उतना में से अपने भाई बंदों को पे खर्च करते रहें, ये सोच करके खर्च करते रहें कि इसमें अल्लाह की रज़ा है ना। तो आपने खर्च कर दिया तो माल आपका पाक हो गया। नीयत को जब पाक करेंगे, अल्लाह की रज़ा उसमें जब शामिल करेंगे, तो आपका दिल पाक होगा, आपका सोल पाक होगा। तो माल की पाकी भी और दिल की पाकी भी। यहाँ एक मसला बहुत समझना ज़रूरी है कि माल की पाकी के हवाले से हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि ज़कात की जो माल होती है, माल की गंदगी होती है, और इसीलिए ज़कात खाने से दिल क्या हो जाता है, सियाह और गंदा हो जाता है। और माल की जो गंदगी जो है ज़कात है, सिर्फ इस लेवल, इस सतह पे है कि आपके लिए वो गंदी चीज़ है, आपके लिए हराम है, चूँकि फ़र्ज़ है कि आप अदा करें, नहीं किया तो गुनाह के में मुर्तकिब हो रहे हैं। तो गुनाह के अमल की वजह से उसके अंदर आलूदगी पैदा हो रही है। आप नहीं ज़कात दे रहे हैं तो गुनाह हो रहा है, आपने दिया तो उसकी में कोई गुनाह नहीं, कोई आलूदगी नहीं है। और जो मुस्तहिक हैं उनके लिए बिल्कुल पाक व शफ़ाफ़ है, वो खाने से उनका कोई दिल गंदा नहीं होगा, बल्कि तो मुस्तहिक उनको होना चाहिए। और इसीलिए ये सिस्टम है ताकि हमारे समाज का जो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन का जो मामला है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा सोशली जो है कुछ मेंटेन हो, कुछ ना कुछ बराबरी हो। ऐसा ना हो कि एक के पास पैसा रखने के लिए जगह नहीं है और एक के पास खाने के लिए लुक़मा नहीं है। तो ये दोनों बैलेंस करने के लिए है। तो अब जिनके पास खाने के लिए लुक़मा नहीं है उनको दिया जा रहा है, तो उनको तो लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, अपने बिज़नेस करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि इसको हम इस्तेमाल करके हम जल्दी से जल्दी जो है इस लेवल से हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें, और मुस्तहिक होने के बजाय हम लोगों को देने के लिए उस पर आ जाएँ। और ज़कात के जो मुस्तहिक हैं, वो जो भी ज़रूरतमंद हैं, और नीडी पीपल हों, स्टेट एम्प्लॉइज़ हैं, वलामिलीन अलैह, है ना। ज़कात के हवाले से एक मसला जो है इज्तिहाद से जोड़ के हम बता दें कि एक इस वक्त जो मसले हैं ज़कात के हवाले से, एक दो ख़ास तौर पे इस पे भी गौर हो रहा है। उस पर हमारी ओपिनियन नहीं है, लेकिन एक बात है, उस पर लोगों को, हमारे उलमा गौर कर रहे हैं और गौर होना चाहिए। एक तो ये कि सोना ज़कात की बेस क्या है, सोना या चांदी। तो चूँकि आमतौर पे फ़ुक़हा ने दोनों को लिखा है, हदीस में भी दोनों का जिक्र है। तो अब इस ज़माने में इस बात पे गौर शुरू हो गया है, और मेरा ख़्याल है कि रुझान उसी की तरफ हो कि इसको बेस एक को बना लिया जाए, सोना को बना लिया जाए, है ना, सोना को एक बेस बना लिया जाए। चूँकि सिल्वर की बुनियाद पे जो चांदी का जो बेस है, ये मेरा ख़्याल है कि 30-35 हज़ार में जो है आदमी साहिब निसाब बन जाता है। और 30-35 हज़ार रुपये जिसके पास है, अगर वो ज़कात देने लगे तो ख़ुद क्या खाएगा, किसी दिन बीमार हो जाएगा तो अपना इलाज क्या कराएगा। आमतौर पे उसकी बीवी के पास चांदी का एक जेवर है, दो जेवर है, 30-35 हज़ार रुपये का है। ये जेवर उसका, एक तो ये कि जेवर है, दूसरा ये है कि किसी दिन उसका बच्चा बीमार हो गया तो कम से कम बेच के अपने बच्चे का इलाज करा लेंगे। लेकिन यह है कि अगर उसको में भी ज़कात निकाल दे तो 32 हज़ार रुपये तो ना घर मिलता है, ना बंगला मिलता है, ना रिहाइश मिलती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए सोने पे जो बात चल रही है, इस पर अब ये उलमा की बात है, हमारे अल्लामा साहब हैं फरमाएंगे, दूसरे लोग हैं इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर बात आ रही है, बात आनी चाहिए। दूसरा एक ज़कात के हवाले से जो एक बड़ा सवाल है इंटेलेक्चुअल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो ये है, जो पाकिस्तान में एक दो स्कॉलर्स ने उठाया है और उस पर बात मुकम्मल नहीं हो पाई है। ज़ाहिर सी बात है, जो नए सवालात होते हैं वो एक दिन में हल नहीं होते हैं, जो बड़े सवालात होते हैं उनके हल होने में टाइम लगता है। वो सवाल है जो टैक्स हम पे करते हैं,
تو آج ہم اس کو ٹیکس کہتے ہیں کہ ٹیکس ہے نا. ہمارے جعفر بھائی موجود ہیں, ٹیکس لوگوں کو ناجائز وصول بھی کرتے ہیں اور بچاتے ہیں, ناجائز نہیں بچاتے ہیں. تو اسلام نے جو ٹیکس رکھا ہے یہ 2.5% رکھا ہے. تو کیا 2.5% آدمی الگ ادا کرے پاکستان جیسی ریاستوں میں, اور پھر اسٹیٹ کا ٹیکس الگ ادا کرے, یا دونوں کو ملا کے ادا کرے؟ کیا 2.5% پہ کام نہیں ہو رہا ہے؟ اور اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کو بڑھایا جائے. تو یہ آج کا اجتہاد کا سوال ہے. اگلے سیشن میں جو ہم بات کریں گے اجتہاد کی, تو اجتہاد اسی لیے ضروری ہے کہ مسائل کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے ماضی کے علماء ہمارے سر کے تاج, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن انہوں نے بہت کچھ کیا کے بعد بھی نئے حالات کے پیش نظر بہت کچھ باقی ہیں, اور یہ ان سوالات کا حل تلاش کرنا بھی باقی ہے. فاسٹنگ آف رمضان کی بات کریں ہم, کہ یہ ایک ایسی روایت ہے, بھوکے رہنے کی روایت. صوفیہ کہتے ہیں کہ بھوکے ہونے سے خدا کا احساس زیادہ گہرا ہوتا ہے, اور اسی لیے صوفیہ کھانے کو کم کر دیتے ہیں. کہ جب خالی پیٹ میں, ایک تو ہمارے ہاں ہے کہ خالی پیٹ بھجن نہیں ہوتا ہے, لیکن جو بھجن, یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بھجن کرتے ہی نہیں ہیں. ہم جیسے لوگ جو بھجن کرتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں خالی پیٹ بھجن نہیں ہوتا ہے. لیکن جو واقعی بھجن کرنے والے ہیں, خدا کو یاد کرنے والے ہیں, وہ خالی پیٹ رہنا پسند کرتے ہیں. خالی پیٹ میں بھجن زیادہ ہوتا ہے نا. ہاں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو بالکل دماغ کھانے پہ لگا ہوا ہے, تو ان کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے کھا لیں پھر نماز پڑھیں. یہ گنجائش شریعت نے دی ہے. ہم کمزوروں کے لیے تو گنجائش دی ہے کہ اگر دماغ کھانے میں لگا ہوا ہے تو ہم کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں. لیکن جو اس سے اٹھ چکے ہیں, جن کا دماغ کھانے میں نہیں لگا ہے, تو بھوکے پیٹ اگر وہ بھجن کریں تو اس میں اللہ کا احساس زیادہ گہرا ہوتا ہے. صوفیہ نے اس پہ بڑی طول طویل باتیں کی ہیں کہ آدمی جتنا سیر ہوتا جاتا ہے اس میں سستی اور کاہلی پیدا ہوتی جاتی ہے, اور خدا سے دور ہوتا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, کھانا پینا جو ہے یہ اللہ کی صفت تو نہیں ہے نا. اللہ کھاتا پیتا ہے, تو کھانا پینا اللہ کی صفت نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. صفات کے کچھ نہ کچھ آئینے, کچھ نہ کچھ اس کے ریفلیکشنز اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. تو اللہ کی جو صفات ہیں, ان صفات کا مطلب 0 کچھ بھی حصہ, جس بھی طرح سے اس کا جو ایک ریفلیکشن کا ہے حصہ, کیا کہیں اس کا ریفلیکشن, خدا کی صفات کا ریفلیکشن جو بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا جائے گا, ہماری روحانیت اور عبادت کی لذت بڑھتی جائے گی. تو خدا کی صفات میں سے ہے کہ نہ کھانا اور نہ پینا. تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے, ہم اس صفت پہ آئیں گے تو مر جائیں گے. تو نہ کھانا نہ پینے پہ تو نہیں آ سکتے, لیکن کم کھائیں. اگر ہم کم کھانے کی عادت بنائیں, حالانکہ خود اس میں ہمارا بھی مسئلہ پھنسا ہوا ہے, لیکن اس پہ ہم آنے کی کوشش کریں. تو جتنا کم ہم کھائیں گے, جتنے کم کی طرف آئیں گے, تو اللہ کی لذت زیادہ ملتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کم کھانے پہ, کم خوردن پہ بہت زیادہ زور دیا, کم خوردن اور کم گفتن پہ. اس لیے علماء نے اور ہمارے مشائخ نے خاص طور پہ بہت زور دیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں جو ہم لوگوں, یعنی سورج کے ڈوبتے ہی جو ہم لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے شرعی طور پہ آپ کا روزہ ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں, شرعی طور پہ روزہ ہو گیا, لیکن روزے کی جو لذت ہے اس سے آپ محروم رہ گئے, ہم محروم ہو گئے. اسی طرح شرعی طور پہ روزہ یہ ہے کھانا پانی اور ازدواجی تعلق سے آپ کو رکنا ہے, یہ تو فرض ہے. اس سے آپ رک گئے, آپ کا روزہ ہو گیا. لیکن روزے کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ غیبت, بزرگوں نے کہا, صوفیہ نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اس کا لیول ہے, اس لیول پہ آنے سے تک ٹوٹ جاتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ایک شاگرد تھے امام ظفر, ان کا باضابطہ یہ موقف اور اسٹینڈ تھا. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اسٹوڈنٹس جو ان کے تھے, جو تلامذہ تھے, ان میں سب سے صوفی اگر کوئی شاگرد ان کا تھا, سب سے زیادہ صوفیانہ مزاج جو تھا وہ امام ظفر کا تھا. اس لیے امام ظفر کی باضابطہ یہ اوپینین ہے, رائے ہے ان کی, اجتہاد ان کی ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیوں تم روزہ رکھے ہو, ہے نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کیوں کتب لعلکم تتقون, تمہارے پچھلوں پہ جیسے روزہ فرض کیے گئے تھے ویسے تمہارے اوپر روزہ فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون. تتقون لعلکم, اس کا جو ریزن اور مقصد ہے لعلکم تتقون, تو روزے کا مقصد تو یہ ہے لعلکم تتقون. اس کو چھوڑ کر کے اور بھوکے پیاسے مرے جا رہے ہو تو یہ روزہ نہیں ہے, تو حقیقت روزہ نہیں. اس لیے روزہ مفتی کے فتوے میں تو آپ روزہ دار ہو گئے,
لیکن ملائکہ کے فتوے میں، ملائکہ کے رجسٹر میں ہم روزہ دار ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ بہرحال سوچنا ہے. چونکہ غیبت کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کے گوشت کھانا ہے، تو گوشت کھانے سے روزہ تو ٹوٹ ہی جاتا ہے. وہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو جب زندہ جانور کے گوشت کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھی مردار وہ بھی بھائی اس کا گوشت کھانا تو روزہ تو ٹوٹے گا ہی. تو اس لیے ایک ہے فقہی روزہ، فقہی روزہ یہ ہے کہ جو اس پہ ہم نے عمل کر لیا، لیکن شرعی روزہ یہ ہے کہ مقصد روزہ پہ ہم جب تک آئیں لعلکم تتقون پہ آئیں. لعلکم تتقون پہ اگر ہم نہیں آئے، تقویٰ کے حصول کی طرف نہیں آئے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے جب تک ہم باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، جب تک ہماری فاسٹنگ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے. سحری اور افطار جو ہے روزے میں جو ہے سنت ہے، اور سحری اور افطار جو سنت ہے تو دو چیزیں ہیں جو میں نے کل کہا کہ ظاہر اور باطن دونوں ہم کو لے کے چلنا ہے. ہم لوگ ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں. ہم لوگ شیعت کی طرف بھی ہمارا رجحان ہے اور خارجیت کی طرف بھی، ہم لوگ بیچ میں ہیں. حب علی جو ہے ہم نے شیعت سے لے لیا ہے، اور احترام صحابہ ہم نے خوارج سے لے لیا ہے. سب صحابہ ہم نے شیعت سے چھوڑ دیا ہے، اور سب علی ہم نے خوارج سے چھوڑ دیا. تو ہم لوگ بیچ والے ہیں. تو ظاہر اور باطن دونوں کو ہمیں مینج کرنا ہے. تو نماز کا جو ظاہر ہے، فقہی جو روزہ ہے، اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ کوشش کرنا ہے کہ جو معنوی روزہ ہے، عارفانہ جو روزہ ہے، اس پہ بھی ہمیں نظر رکھنا ہے. تو اب روزے کے ظاہر میں سے یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے اور افطار کرتے تھے. سحری اور افطار سنت ہے. اگر ہمارے اندر جذبہ ہو کہ ہم اس کو بھی چھوڑیں تو اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ آدمی لیٹ نائٹ تک جاگے اور سحری کیے ہوئے سو گئے، یا پھر اس کی وجہ سے پرابلم بھی آ رہی ہے، نہیں بھی آ رہی ہے، تو بھی ظاہری سنت کو بھی پکڑنے کی کوشش کریں. پوری طور پہ کوشش کریں کہ ظاہری سنت پہ بھی ہم قائم رہیں. معنویت کی تلاش میں، معنی کی تلاش میں، باطن کی تلاش میں ظاہر سے ہم نہ بھٹکیں. تو اس کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں کہ ٹھیک ہے ہم ظاہری افطار بھی کریں. اب یہ ہے کہ افطار کی مقدار کیا ہو، یہ بھی سنت کی مقدار. یعنی ہم ایک طرف تو کچھ لوگ کہتے ہیں افطار اور سنت کی کیا ضرورت ہے، حقیقت روزہ ہے، بھوکے رہو. دوسرا یہ ہے کہ افطار ہے نا سنت، تو افطار سنت ہے تو پھر اس کو جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لیجئے. افطار سنت ہے لیکن افطار کی مقدار بھی سنت ہے. تو افطار کی سنت پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے اور افطار کی مقدار پہ بھی عمل کرنا ہے. تو روزے کا ظاہر بھی ہمارے پاس آئے گا، باطن بھی آئے گا. اور اس کے بعد اعتکاف بھی سنت ہے. اعتکاف کے حوالے سے جو ہمارے شیخ کا جو تشریح ہے وہ بہت اہم تشریح ہے کہ صحابہ اعتکاف کرتے تھے 10 دن، اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ کم سے کم 10 دن ہم جو ہے دنیا سے بالکل کٹ کر کے اور حضور کی صحبت میں رہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سال میں 10 دن کٹے دنیا سے تو سال میں 2.5% ہماری زکوٰۃ ہو گئی. دوسرا یہ کہ دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے دور کیا، تو یہ والا مقصد. تیسرا یہ کہ دور کر کے ہم گئے کہاں، رسول اللہ کی صحبت میں گئے. تو یہ 3 چیزیں آ گئی. دنوں کی زکوٰۃ ہو گئی، دنیا سے دوری ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں تربیت نفس ہو گئی کسی شیخ کی صحبت میں. چونکہ صحابہ رسول اللہ کی صحبت میں رہتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم اعتکاف سنت ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، اور رمضان کی سنت ہے تو ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے. لیکن اگر رمضان میں کوئی بیزی ہے تو رمضان کے علاوہ بھی کچھ ہمارے پاس 10 دن ایسا ہونا چاہیے جس کو ہم اپنی ڈیوٹیز جو دنیاوی مصروفیات ہیں اسے چھوڑ کر کے 10 دن کم سے کم ہم ایسا نکالیں جو اللہ و رسول کے لیے ہو، خالص اللہ و رسول کے لیے. جیسے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، کتنے بیزی آپ لوگوں کا شیڈول ہے، کتنی بیزی لائف ہے، یہ سب چھوڑ کر کے آپ کس لیے آئے، علم کے لیے، اللہ کے لیے آئے، معرفت کے لیے آئے، دین کے لیے آئے. یہ اعتکاف ہے. یہ اعتکاف کے معنی میں شامل ہے کہ اپنے ٹائم کو اللہ و رسول کے ذکر کے لیے، اللہ و رسول کی معرفت کے لیے نکالیں. یہ اصل میں اعتکاف کی حقیقت ہے. ادروائز آپ اعتکاف کی پابندی کر ہی رہے ہیں اور مسجد میں موبائل کے ساتھ موجود ہیں اور پورا موبائل آپ کا چل ہی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. تو یہ تو کعبہ کے اندر بھی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل آپ کے ساتھ ہے تو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے نا. تو دنیا سے کٹنے کا مطلب ہے کہ واقعی دنیا سے کٹیں، ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے رشتوں کو کم کریں تاکہ جو ورلڈلی افیئر جو ہے اس سے تھوڑا سا کٹے. جب اس سے کٹیں گے تو اس سے جڑیں گے. ظاہر سی بات ہے پورے طور پہ ہم کٹ نہیں سکتے اور نہ ہم پورے طور پہ جڑ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ہمارا ریشیو بڑھے خدا سے جڑنے کا. تو اس لیے اعتکاف کی معنویت اور حقیقت کی طرف بھی آنا چاہیے. حج میں ہم جاتے ہیں
ہمارا جسم جاتا ہے، ہماری روح جاتی ہے، ہماری دولت جاتی ہے، تینوں چیز جاتی ہے، باڈی، سیلف اینڈ ویلتھ، تینوں کو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کا احساس ضروری ہے کہ جو تینوں خرچ ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی طرف خرچ ہو رہا ہے، ٹورزم پہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم نے حج کو جو بہت ایک اپنا ٹور بنا لیا ہے، تو اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ حج ایک اگر ٹور ہے بھی ہے تو ایک اسپریچول ٹور ہے، اس کو اسپریچولی اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ خدا کی طرف نکل رہے ہیں، خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بیت اللہ خدا کا گھر کہا گیا ہے، تو گویا کہ آپ خدا کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو خدا کی طرف نکلے ہیں۔ آپ نیت یہ ہونی چاہیے کہ خدا کی طرف۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ۔ حج کا معنی ہی ارادہ۔ کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ تو حج میں اللہ کا ارادہ آنا چاہیے۔ چنانچہ جب نکلیں تو سوچیں کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو اس عہد کے ساتھ طواف کریں کہ اب ہماری زندگی اگر گردش کرے گی تو خدا کے احکام پر گردش کرے گی۔ صفا مروہ پہ ہم دوڑیں تو اس ارادے کے ساتھ دوڑیں کہ اب ہمارے قدم دوڑیں گے تو صرف اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ یہ قدم جو اٹھیں گے صرف اللہ کی طرف اٹھیں گے، اللہ کی طرف بھاگیں گے۔ اور جب مینا میں جا کر کے آپ شیطان کو کنکر ماریں تو تو ہر چیز میں لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ کنکر مارتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کنکر مار رہے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ آج کے بعد زندگی بھر ہمیں کنکر مارتے رہنا ہے۔ جب بھی یہ سر اٹھائے گا تو اس کو کنکر مارتے رہنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ حج کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے نیا پیدا ہونے والا۔ حج کر کے لوٹے تو اس اعتبار سے لوٹے کہ اب ہم مسلمان ہوئے ہیں، آج نئے سرے سے مسلمان ہوئے ہیں۔ پرانی زندگی کو چھوڑ کے پرانی زندگی میں جو بھی کوتاہی ہوئی اب نئے اسلام کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ ہم ایک بچہ جیسے بچے کے بارے میں جیسا کہا گیا کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پیدا ہوتا ہے۔ گویا آپ نے حج کیا، اب اللہ کی فطرت پہ آ گیا، چونکہ آپ نے توبہ کر لیا نا، توبہ کر لیا اور اپنی زندگی کو اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف چاروں طرف جو گھمایا، اس قصد کے ساتھ کہ اب ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام کے چاروں طرف گھومتی رہے گی، تو گویا کہ آپ نئے بچے ہو گئے۔ آپ نے توبہ کر لی، سابق زندگی سے توبہ ہو گئی، ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ اسی ارادے سے آئے کہ ہماری نئے پیدائش ہوئی، اور اس پیدائش میں، پرانی پیدائش میں تو ہم نے گناہ کیا، اس پیدائش میں ہمیں گناہ کی طرف نہیں بڑھنا ہے۔ تو یہ حج کا جو معنی ہے، حج کے معنی ہی میں ساری کلیئرٹی ہے۔ حج کا معنی ہے ارادہ، یعنی اللہ کا ارادہ۔ حاجی صاحب بن گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ارادے والے بن گئے۔ اگر اللہ کے ارادے والے نہیں بنے تو آپ حاجی صاحب نہیں بنے۔ زکوٰۃ کی میننگ ہے صفائی۔ زکوٰۃ کی اس عجیب خوبصورتی ہے قرآن کی کہ جو احکام بتائے ان احکام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے اسی لفظ میں ساری فلسفی موجود ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے صفائی اور ستھرائی۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی ہے کہ مال کو اور دل کو ہم نے صاف کر دیا، اور مال کو اور دل کو صاف نہیں کیا تو چاہے جتنی چیریٹی کرتے رہیے، ہے نا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح روزہ کے لیے صوم کا لفظ ہے، تو صوم کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خواہشات سے رکنا ہے، اپنی خواہشات سے رکنا ہے، اللہ کے فرامین کے ساتھ جینا ہے۔ تو اللہ کے فرامین کے ساتھ جینے اور اپنی خواہشات کے ساتھ رکنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ ایک یوگا تو ہے، بھوکے رہنے کا ایک یوگا تو ہے، وہ روزہ نہیں۔ یوگا اور روزہ میں فرق ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات اس پہ ہم ختم کرتے ہیں۔